آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جس کا جواب ہر انصاف پسند انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، جب ایک لیڈر اپنی قوم، اپنے دین اور اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو اسے ایجنٹ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ پچھلے 5 برسوں میں ملک کے کئی ریاستوں میں وہ واقعات ہوئے جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہار ہو یا اتر پردیش، مہاراشٹر ہو یا جھارکھنڈ، اڑیسہ ہو یا تلنگانہ، ملک کی جگہ جگہ مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا، مدارس پر پابندیاں لگی اور ایسے قوانین آئے جن کا تعلق براہ راست مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کے سماج سے ہے۔ اور پھر انہی واقعات پر آواز اٹھانے والے شخص اسدالدین اویسی کو ایجنٹ کہا گیا۔ سوال یہ ہے، ایجنٹ کس کا اور کیوں؟ بہار میں پچھلے 5 برسوں میں سیاسی اتحاد ٹوٹے اور بنے۔ کبھی جنتا دل نے بی جے پی سے ہاتھ ملایا اور کبھی الگ ہوئے۔ دوستو، اسی سیاسی کھیل کے بیچ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوا جب مدارس کے فنڈنگ پر سوال اٹھائے گئے تھے اور کئی چھوٹے مدارس بند کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ مقامی رپورٹس بتاتی ہے کہ مساجد اور مدارس کی زمین کو سرکاری زمین بتا کر قبضہ ہٹانے کی بات کری گئی ہے اور اس پر بلڈوزر چلائے گئے۔ حکومت نے کہا کہ یہ قانونی کارروائی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہدف ایک ہی کمیونٹی کیوں بنتی ہے؟ دوستوں، اب آتے اتر پردیش میں۔ یہاں مسلسل یوگی آدتیہ ناتھ اقتدار میں ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں یہاں بلڈوزر کی سیاست نے ہیڈ لائنز بنائی ہے۔ کئی مساجد پر اور کئی مدارس پر یہ کہہ کر کارروائی کری گئی ہے کہ یہ تو غیر قانونی زمین پر بنائی گئی ہے۔ 185 سال پرانی مسجد کے حصے کو توڑ دیا گیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ یہ حصہ انکروچمنٹ ریموول تھا۔ دوستوں، مگر سوال یہ ہے، کیا 185 سال بعد یہ یاد آیا کہ یہ مسجد سرکاری زمین پر تھی؟ مدارس پر کڑی نظر رکھی گئی ہے، یا تو بہت سارے مدارس کو بند کر دیے گئے یا ان کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دی گئی، اور یہ سب کچھ اسی حکومت میں ہوئی۔ اور اس وقت اس کے خلاف آواز اٹھانے والے اسدالدین اویسی جو بار بار اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بدلے میں کیا ملا؟ لوگوں نے کہا یہ تو ایجنٹ ہے۔ مہاراشٹر میں سیاسی اتھل پتھل رہی، شیو سینا کا بٹوارا ہوا، کبھی کانگریس این سی پی کے ساتھ اور کبھی بی جے پی کے ساتھ حکومت بنی۔ اسی دور میں کئی جگہوں پر مدارس کے حصے توڑے گئے۔ عالمی میڈیا تک نے رپورٹ کیا کہ مہاراشٹر میں ایک مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا۔ مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا مگر انہیں دبا دیا گیا۔ سوال یہ ہے دوستو، اگر احتجاج کرنے والے کی بھی آواز خاموش ہو گئی اور احتجاج کرنے والے بھی دب گئے تو کیا انصاف چل کر دروازے تک خود آئے گا؟ جھارکھنڈ میں بیمن سورین کی حکومت اور پھر سیاسی ہلچل کے بیچ وقف جائیدادوں پر جھگڑے سامنے آئے۔ کئی مساجد، مدارس اور قبرستان کی زمین پر حکومت نے کارروائی کری، قبضہ ہٹانے کی بھی کارروائی کری اور مدارس کے فنڈ روک دیے گئے۔ دوستو، یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہی کیوں ہوا؟ اس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اڑیسہ کی۔ اڑیسہ میں یونین پیٹنائک کی حکومت ہے جو کافی سیکولر تصور کری جاتی ہے، مگر یہاں بھی کئی مسجدوں کو سڑک بڑھاؤ منصوبے میں گرا دی گئی ہے۔ مدارس کو پرائیویٹ ایجوکیشن قانون کے تحت کمزور کیا گیا۔ حکومت نے کہا ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، حقیقت میں کسی ایک خاص طبقے کو خوب نقصان ہوا۔ اب آتے ہیں اویسی کے گھر حیدرآباد۔ یہاں ٹی آر ایس بی آر ایس کی حکومت رہی۔ اویسی مقامی اسمبلی میں مسلمانوں کی مساجد، مدارس پر اور مسلمانوں کے مدارس پر مضبوطی کے ساتھ نمائندگی کرتے ہوئے کھل کر بات کری ہے۔ دوستوں، ان کے بیانات کو میڈیا نے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ اگر اویسی خاموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا لیڈر ہے، یہ تو خاموش رہتے ہیں، یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی آواز کو مضبوطی سے اٹھاتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر انہیں بدلے میں کہا جاتا ہے یہ تو ایجنٹ ہے۔ لو جہاد کے نام پر قوانین جنہیں سیدھا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مدرسہ ایجوکیشن پر نئی شرائط جس سے غریب بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑا۔ وقف جائیدادوں کے سروے اور قبضہ ہٹانے کی مہم، یہ سب کچھ انہی حکومتوں نے کی۔ اور انہی فیصلوں کے خلاف جب اویسی نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو ایجنٹ ہے۔ دوستو، اب ذرا سوچئے، بہار کے اندر جب مدرسے بند ہوئے تو اویسی نے آواز اٹھائی۔ یو پی میں جب مساجد کو گرائی گئی تو اویسی نے سوال اٹھایا۔ جب مہاراشٹر اور اڑیسہ میں مذہبی جگہوں پر کارروائی ہوئی تو اویسی نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے۔ تو پھر آخر وہ کس کے ایجنٹ ہو گئے؟ اگر وہ خاموش رہتے تو شاید سب خوش ہو جاتے، مگر کیا یہ قیادت کا حق ہے کہ قوم کی تکلیف پر چپ رہا جائے؟ اگر بولے تو ایجنٹ، یہ کیسا انصاف ہے؟ دوستو، یہ سوال صرف اویسی کا نہیں، یہ سوال آپ کا ہے، یہ سوال میرا ہے، یہ سوال ہم سب کا ہے۔
اگر حق کے لیے آواز اٹھانا ایجنسی ہے تو پھر بزدلی کا کیا نام دیا جائے گا؟ اگر حق کے لیے آواز اٹھانا ایجنسی ہے تو پھر بزدلی کا کیا نام دیا جائے گا؟ اگر مدارس مساجد کے تحفظ کی خاطر آواز بلند کرنا یہ غداری ہے تو پھر وفاداری کی تعریف بدلنی پڑے گی۔ اور میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایجنٹ نہیں ہے انہیں ایجنٹ کہنا یہ صرف انصاف کی توہین نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی شکست ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بتائیے کیا یہی حقیقت ہے؟ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔